اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا یہ در بدر بھٹکنا بند ہو جائے، وہ سکون جو تو پیسوں میں، عزتوں میں، شہرتوں میں اور لوگوں کے چہروں میں ڈھونڈ رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو، تیری زندگی کو سکون کے کچھ پل ملے، تو آ اپنے اس رب کے پاس جو تجھے بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تیری غفلتوں، تیرے گناہوں، تیری بغاوتوں کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا ہو جائے۔ پڑھ اپنے رب کو، سمجھ اپنے رب کو۔ ایک بہت بڑی ذات ہے جو تجھ سے اگنور ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا رہبر ہے جس پر تو بھروسہ نہیں کر پا رہا، تو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ تیرے تمام گناہوں کو ایکسپوز کر دے۔ وہ اعمال جو ہم دنیا سے چھپاتے پھرتے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازوں پہ وہ لکھ سکتا ہے، تمہارے چہروں پہ وہ لکھ سکتا ہے، لیکن نہیں لکھ رہا۔ تیرے اعمال پر جو وہ پردے ڈال رہا ہے نا بار بار، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے، یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو بھی تھک جا، رک جا، کب تک کرے گا؟ آ میری جان اپنے رب کے پاس۔ اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار۔ تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا۔ یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا۔ لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی۔ ایک گناہ بھی اگر اللہ نے ایکسپوز کر دیا نا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، آپ کی عزتوں کو آگ لگ جائے گی، آپ کی شہرتوں کو آگ لگ جائے گی۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، کیونکہ ہی لوز یو مور برادر۔ تمام کمزوریاں اپنے رب کے سامنے رکھے۔ اللہ عبادت نہیں کر پا رہا، اللہ دل سے یہ خواہش ہے کہ جنت بناؤں، تجھے راضی کروں، تیرے سامنے کھڑا رہوں، تیرے سامنے روتا رہوں، تجھے لمبے لمبے سجدے کروں، لیکن دنیا نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، موقع نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مل رہا، دل کی کیفیت نہیں بن پا رہی۔ یار اب سچ میں تیری ضرورت پڑ رہی ہے، تیری کمی فیل ہو رہی ہے، تجھ سے جو کہہ نہیں پا رہا، تجھ سے جو بات نہیں کر پا رہا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں شرمندہ ہوں۔ لیکن واللہ یار اب آئی ہیو فیلنگز فار یو۔ یہ جو اللہ آپ سے بار بار کہہ رہا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کہاں کہاں مجھے اگنور کرو گے، کتنی بار کر لو گے، ایٹ دی اینڈ آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان اکثر کوتاہی کرتا ہے۔ ایک فراغت، کہ انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی ضروری کام نہیں ہے اسے کرنے کو، بیٹھا ہوا ہے، فری ٹائم اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اب اسے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ پڑھ لے، کچھ سن لے، کچھ سیکھ لے، کچھ اچھا کر لے، آخرت کے لیے کر لے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر اسکرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری، اور سارا فری ٹائم جو کہ اللہ کی نعمت ہے آنکھوں کے نشوں میں گزر جاتا ہے۔ جبکہ دوسری صحت، ہیلتھ، وہ صحت جو اللہ رب العزت آپ کو اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اس صحت کے استعمال سے گڈ ایکٹیویٹیز کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، زمین میں گھومے پھریں اس نیت کے ساتھ کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں۔ کیونکہ اگر بیمار ہو جاؤ گے تو کھانے کا بھی دل نہیں کرے گا، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرے گا، حتیٰ کہ عبادت کا دل بھی نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں تو اپنے اوپر گناہوں کو فرض کر لیتے ہیں، موبائل کانوں سے پکڑ کر لگے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، فضول کی باتیں، گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور ایسے ہی ہماری زندگی ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ شیطان بیٹھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ کیپ اٹ اپ، جاری رکھو ان چیزوں کو، اچھے سے خود کو برباد کر رہے ہو، اچھے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہو، اچھے سے اگنور کر رہے ہو اللہ کو، جبکہ فرشتے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے ہو، ہوش نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ دعوے تو تمہارے یہ ہے کہ تم بہت بڑے ٹیلنٹڈ انسان ہو، دو باتیں کوئی سنا دے تو بدلے میں چار سناتے ہو، لیکن حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اگر اعمال بگڑے ہیں تو ان اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرے۔
اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو بچی کچی زندگی میں یہ کوشش کرے، یہ محنت کرے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، عقل مند بنے، بے وقوف مت بنے۔ بڑے بڑے ٹیلنٹ زمین کے نیچے دفن ہیں، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے ملینئر بلینئر زمین کے نیچے دفن ہیں، اور ان قریب تم بھی دفن ہونے والے ہو۔ سودا نہ کرو آخرت کا۔ سمجھانے والے سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو۔ اب اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تمام حجتیں ہر انسان پر کلیئر ہیں بھائی، سب جانتے ہیں کہ کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اس کے باوجود ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو نفس اور شیطان چاہتا ہے۔ پلیز تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی ہمت دکھاؤ۔ زندگی زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی رہتی ہے۔ نفس اور شیطان کے بہکاووں میں آ کر اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے بجائے ایمان سے فائدہ حاصل کریں، آخرت کے سودے نہ کریں۔ کوشش کریں گے نا؟